کہ اللہ اچانک حکم لائے قبلے کو بدلنے کا. سنو بہت توجہ سے، بہت اہم باتیں ہیں. حکم لائے قبلہ بدلنے کا، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کے ساتھ ساتھ پلٹ جاتا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، اور کوئی نہیں کہا نہیں جی وہ پہلا قبلہ ہی صحیح تھا، بس اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں تھی. آزمانے کے لیے لائے حکم. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون پہلے قبلے پر باقی رہتا ہے. ہم حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف، کیونکہ پرانا ہوتے 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 ایک مقام بنا ہے، ایک حیثیت بنی ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس حیثیت کو یہ حکم پر قربان کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اعلیٰ کو حکم دیا ادنا کو سجدہ کریں. جی ہاں، سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. نہ کہا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ میرا مقام، میرا پرانا ہونا، میرا حق بنتا ہے یہ کہ میں ان کو سجدہ نہ کروں، کیونکہ میں اعلیٰ ہوں یا ادنا ہے، میں پرانا ہوں یا نیا ہے، میں اعلیٰ ہوں یا ادنا ہے، میں بہتر ہوں ان سے، انا خیر من، یہ کہا. تو یہاں سے یہ نکالا گیا، یہاں سے یہ نکالا گیا. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ٹھیک ہے جو تم کرنا چاہو تم کر لو، اور تم نے بہت ساری عبادت کی ہے، اگر یہ ایک حکم پورا نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہے. نہیں، ہم ایک حکم لائیں گے، ایک ایسا حکم لائیں گے جس میں تمہاری اب تک کی عبادت، اب تک کی محنت، اب تک کی قربانی، اس سب کے قبول ہونے یا قبول نہ ہونے کا فیصلہ ہوگا. یہ تھی بات. تو بہت اہم بات ہے یہ کہ چلتے 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 ایک ایسا امتحان آئے گا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک کی قربانی سے، اب تک کی عبادت سے کیا اطاعت کا جذبہ کتنا پیدا ہوا. تو حکم لائے حیثیت کے خلاف، سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، وہاں سے نکال دیا گیا. تو یہ قسم کھا کر نکلا کہ جن کی وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے میں ان کو بھی نکالوں گا. یہ بھی عجیب بات ہے. ہاں، یہ عجیب بات ہے، یہ پرانی بات ہے، پرانی بات ہے یہ کہ اس نے اس بات کی قسم کھائی کہ میں ان کو نکالوں گا جنہوں نے مجھے نکالا ہے. جن کو سجدہ نہ کر کے میں نکلا ہوں، میں انہیں سب سے پہلے کوشش کروں گا کہ یہ بھی میری طرح اللہ کی نافرمانی کریں. تو شیطان نے پھر یہ سمجھایا آدم علیہ السلام کو کہ دیکھو تمہیں ایک کام سے روکا گیا ہے، کہ اس درخت سے مت کھانا، اور تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کیوں روکا گیا ہے. جیسے میں نکالا گیا ہوں ایسے تم بھی نکالے جاؤ گے، لیکن یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے سب سے بنیادی عمل یہ ہے کہ تم اس درخت میں سے کھا لو. اگر کھا لو گے تو ہمیشہ یہاں رہو گے. اللہ نے روکا اس لیے ہے اس سے تاکہ تمہیں یہاں سے نکالیں. ہاں، یہ الٹا مشورہ دیا، انی لکم لمن الناصحین، کہ دھوکے میں ڈالنے والے وہ خیر خواہ بن کر اور قسمیں کھا کر بات کریں گے. دھوکے میں ڈالنے والے کیا کریں گے؟ خیر خواہ بنیں گے. یہاں وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور. یہاں بہت قسمیں کھا کر خیر خواہ بن کر میں خیر خواہی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ کر لو. اسے معلوم ہے کہ جس طرح میں نافرمانی سے نکلا ہوں یہ بھی نافرمانی سے ہی نکلیں گے. ہاں، نکالو ان کو. اس لیے کہ یہ ہمیشہ کافر کا، منافق کا ہمیشہ معمول یہ رہا ہے
کہ جو کسی خیر سے محروم ہوئے ان کی قوت دوسروں کو خیر سے محروم کرنے میں لگی ہے. یہ ہمیشہ کا دستور ہے. آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کا دستور ہے. اتنی پرانی بات ہے. ہاں کہ ان کو ہی بہکاؤ. تو میں نے عرض کیا کہ پرانا ہونا یہ ہے کہ اللہ رب العزت پرانوں کو پرکھتے رہیں گے ہر موقع پر. 1 سال کی تعلیم پوری ہوگی، پھر امتحان ہوگا، پھر 1 سال پڑھیں گے، پھر امتحان ہوگا، پھر 1 سال پڑھیں گے، پھر امتحان ہوگا. کہیں آ کر ایسے فیل ہو جائیں گے کہ ان کو پہلی کلاس میں لے جاؤ. جی ہاں، آگے نہیں جا سکتے. پچھلے امتحان میں فیل ہو گئے تو اگلی کلاس میں نہیں بیٹھ سکتے، یہ پکی بات ہے. تو اللہ رب العزت اطاعت میں امتحان لیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہر امتحان کے لیے تیار رکھو. اپنے آپ کو ہر امتحان کے لیے تیار رکھو. کہ اپنے آپ کو ہر امتحان کے لیے تیار رکھو کہ اللہ رب العزت اطاعت میں امتحان لیں گے. تو ایک امتحان لیا یہ فرشتوں کا، ایک امتحان لیا انبیاء علیہ السلام کا، ایک امتحان لیا انبیاء علیہ السلام کا. اس لیے فرمایا کہ سب سے سخت امتحان میں انبیاء ہیں. قیامت تک جو نبیوں والے کام پر آئے گا اس کا بھی امتحان اسی طرح ہوگا. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ بعد میں آنے والوں کا امتحان بھی ہم اسی طرح لیں گے جس طرح ہم نے نبیوں کا امتحان لیا ہے. امتحان کہ اچھا جذبہ ہوگا. ہم حکم لائیں گے جذبے کے خلاف. یہاں حکم لائے حیثیت کے خلاف. ابلیس پر امتحان لائے حیثیت کے خلاف حکم لا کر. ابراہیم علیہ السلام پر امتحان لائے بیٹے کو ذبح کرنے کا. یہ بھی اچھا جذبہ ہے. یہ اچھا جذبہ تھا کہ بیٹا ہو اس کو ذبح کرو، ہم امتحان لیں گے. اللہ کی شان. ابراہیم علیہ السلام نے حکم پورا کیا. تو اللہ تعالیٰ کا دستور ہے یہ کہ جو اطاعت پر آئیں گے ہم ان کی اولادوں کو ضائع نہیں کریں گے. ان کی اولادوں کو ہم ضائع نہیں کریں گے. ہاں، ان کی اولادوں کو ضائع نہیں کریں گے جو امتحان میں حکم پورا کر دے. ابراہیم علیہ السلام نے حکم پورا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے حکم پورا کر دیا. اسی طرح حکم لائے صحابہ پر جذبے کے خلاف. جذبہ تھا صحابہ کا حدیبیہ میں کہ ہم عمرہ کریں، ہم عمرہ کریں. عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرے ہی کا ارادہ ہے، بڑی تمناؤں سے آئے ہیں. لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہتھیار لے کر نہیں آئے. لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہتھیار لے کر نہیں آئے. لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، عمرے کا ارادہ ہے. بیت اللہ سب کا ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے. ہاں، یعنی کہ ہماری مسجد تمہاری مسجد نہیں، سب کا ایک قبلہ، سب کا ایک قبلہ. لیکن مشرکین نے عمرے سے روکا. مشرکین نے عمرے سے روکا. تو یہ نہیں کہ مقابلہ کریں، یہ نہیں کہ دب کر صلح کرو، دب کر صلح کرو. صحابہ کا جذبہ عمرہ کرنے کا، اللہ کا حکم واپس آنے کا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ برے جذبے سے تو آدمی رک جاتا ہے، اچھے جذبے سے بھی رک جاتا ہے یا نہیں. ایک برا جذبہ ہے، شراب پینا برا جذبہ ہے، زنا کرنا برا جذبہ ہے، سود کھانا برا جذبہ ہے، جھوٹ بولنا برا جذبہ، غیبت کرنا برا جذبہ. یہ سب برے جذبات ہیں. ان سے روکا گیا، رک گئے. لیکن عمرہ کرنا اچھا جذبہ ہے، اولاد کا ہونا اچھا جذبہ ہے، وہ بھی نبی کے لیے، تاکہ اس امانت کی حفاظت اولاد کرے جو امانت لے کر آئے اللہ کی طرف سے. اچھا جذبہ ہے.
لیکن ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ یہ جذبہ چھوڑو.